یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ سوال ایسا کرو جو عمل سے تعلق رکھتا ہو۔ جنرل نالج سے کیا ہوگا؟ سوال وہ کرو جو آپ کو ضرورت ہو۔ اب اگر مان لو میں کہوں کہ بھائی فلاں مہینے میں نازل ہوا، اس سے آپ کے عمل میں کیا اضافہ ہوا؟ علم میں اضافہ ہوگا۔ علم میں اضافے کے لیے پورا سال ہے، کتابیں ہیں، مطالعہ کرو۔ سوال قرآن شریف کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ قرآن میں خود اس کا جواب ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن میں خود ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات سے ابھی تک مسجد نبوی میں رمضان مبارک کے مہینے میں اور غیر رمضان میں خواتین کے لیے نماز و تراویح کا مخصوص انتظام رہتا ہے، ایسا انتظام ہمارے یہاں کی مسجدوں میں کیوں نہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ انتشار اور خرافات ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جو بتایا جاتا ہے وہ صحیح بتایا جاتا ہے، اسی وجہ سے خواتین کی بڑی تعداد بازاروں میں نظر آتی ہے۔ بڑی تعداد خواتین کی بازاروں میں نظر آ رہی ہے، تو آپ مردوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کو آزاد چھوڑ دو گے؟ آزاد چھوڑے ہو اس لیے گھوم رہی ہیں۔ اسی مسجد یا مدرسے میں عورتوں کی تراویح باجماعت پڑھنا صحیح یا نہیں؟ بالکل ناجائز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ میں اس میں شریک نہیں تھا۔ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال بھائی؟ بچہ پوچھ رہا ہے کہ روزے میں تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے بیٹا، یہ اندر کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ کیا 4 رکعت سنت میں؟ پوچھ رہے ہیں کہ 4 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیے تو آگے بھی وہی پڑھو، آگے کی رکعتوں میں بھی سورہ ناس ہی پڑھو۔ اگر نماز سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے، فرض ہے تو، اور اگر نفل ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس میں پیچھے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں گنجائش ہے۔ لیکن فرض نماز ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیے تو دوسری تیسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ تراویح میں سجدے والی آیت آئی اور امام صاحب نے سجدہ نہ کیا تو؟ سجدے کی اگر آیت آئی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے اس کو نماز کے اندر ہی ادا کرنا ہے۔ اگر نماز میں وہ رہ گیا تو پھر رہ گیا، اب اس کی قضا نہیں ہے، پھر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن امام صاحب وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو مسائل کا علم ہوتا ہے، تو اگر وہ سجدے کی آیت پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، نیت کر لیں تو پھر وہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے سب کی طرف سے۔ اور سجدے میں نیت نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ یہ آدمی کو مسئلہ معلوم ہے، اس لیے سوال کر رہا ہے کہ اگر سجدے میں بھی نیت نہ کی ہو امام صاحب تو نہیں کریں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نیت تو کرنی پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا مسئلہ وہ ڈیٹیل سے میں آپ کو سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ یہ صبح میں میرے پاس سوال آیا ہے، کہیں کسی بڑی چھوٹی مسجد کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں بات کو؟ عالم کو عالم کی خبر رہتی ہے تبھی وہ عالم ہوتا ہے۔ دیکھو میں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ باریک مسئلہ ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد سجدہ کر لیا جائے۔ سمجھتے؟ جیسے نماز میں بھی ہم نے بھی پڑھا 16ویں پارے میں سورہ مریم میں، فوراً سجدہ کر لو تاکہ لوگوں کو ٹینشن نہ ہو۔ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنے کی صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
نماز میں آیت سجدہ پڑھ کر فوراً رکوع کر لے، یا آیت سجدہ پڑھنے کے 2-3 آیتیں پڑھ کر نماز کا رکوع کر لے اور اس میں سجدہ تلاوت کی نیت کرے تو امام کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ تاہم مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ امام نے رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کی اور مقتدیوں نے بھی نیت کی تو مقتدیوں کا سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا۔ مقتدیوں کو اتنا مسئلہ معلوم ہے تو مقتدی بھی اگر سجدہ تلاوت کی نیت رکوع میں کر لیں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مقتدیوں نے رکوع میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کی نیت نہیں کی تو مقتدیوں کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ عام طور پر مقتدیوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، ان کو یہ معلوم پیچھے اس امام کے چلتے رہو امام صاحب، سمجھ میں آئی بات۔ اور سجدے میں سجدہ تلاوت کی نیت کا حکم یہ ہے کہ اگر امام نے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیتوں سے کم پڑھا ہے تو نماز کے سجدے میں امام اور مقتدیوں کا سب کا سجدہ ادا ہو جائے گا، چاہے امام یا مقتدیوں نے سجدہ تلاوت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، 3 آیت سے کم پڑھے ہوں تو، اور فوراً آیت سجدہ پڑھ کے رکوع کر لیا ہو، سجدہ کر لیا ہو تو سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 آیت سے زیادہ پڑھ لیے تو اب جو ہے بغیر نیت کے معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یہ تفصیل ہے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ یعنی اہلیہ مالدار ہے اور شوہر بیچارہ غریب ہے، شوہر غریب ہے۔ دیکھیے یہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ محتاج ہو، فقیر ہو، مسکین ہو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، قرآن خود ہی کہتا ہے۔ اب بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر مالدار نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات۔ شوہر اگر غریب ہے، مقروض ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیوی مالدار ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کوئی عورت بیچاری بہت مجبور ہے، کمزور ہے اور ضرورت مند ہے، اس کے شوہر کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن بیوی کو دیتا ہی نہیں ہے، بیوی پریشان حال ہے، ادھر ادھر کام کاج کر کے اپنا گزارا کر رہی ہے، بچوں کی پڑھائی، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ضرورت مند ہو۔ جی دوسرے کی زکوٰۃ دینا ہے تو دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پوچھ کر، وہ رضامندی دے دے تو پھر اس کی نیابت میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ مجھے 10 تاریخ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور 12 تاریخ کو پاسپورٹ انکوائری کے لیے جانا ہے، تو میں اعتکاف میں پاسپورٹ آفس میں جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں جا سکتے، اگر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی حالت میں قضا کرنا آسان ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی دن میں روزہ رکھو اور رات میں جو ہے، یعنی وہ جو روزے کی قضا ہے اس میں روزہ ضروری ہے، یہ اعتکاف کی جو قضا ہے اس میں روزہ ضروری ہے، تو جا نہیں سکتے اعتکاف میں پاسپورٹ کی انکوائری کے لیے، رمضان بعد جائیں، اور اگر جانا ہی کمپلسری ہے تو اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اور کوئی سوال بھائی؟ جی دیکھیے ایسے لوگ جن کے عقائد صحیح نہ ہوں، سمجھ میں آئی بات، اہل سنت والجماعت کے مطابق نہ ہو، حضرت ابو بکر، اہل سنت والجماعت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی نشانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ تفضیل الشیخین، کہ شیخین کو فضیلت سب سے زیادہ، شیخین کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سب سے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے صحابہ اکرام میں، وہ اس کو مانتا ہو۔ اور محبت الختنین، یعنی دونوں دامادوں سے محبت، حضرت عثمان سے بھی محبت، حضرت علی سے بھی محبت۔ مسار الخفین، کہ مسار الخفین کا قائل ہو، چمڑے پر سردی کے زمانے میں مسا ہوتا ہے، یہ 3 علامتیں اہل سنت والجماعت کی ہیں۔ اب بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو ان کو نہیں مانتے، کوئی حضرت ابو بکر کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کے عقائد خراب ہیں۔ جب ان کے عقائد خراب ہیں، کوئی حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عمر کے قاتل فیروز مجوسی کی مزار اور اس کا جو ہے استقبال اور ستکار ہوتا ہے حضرت عمر کے قاتل کا، خاص شہر میں، ملک میں، تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنین کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا نام ٹوائلٹ کے باہر لگاتے ہیں، ان کے نام کو لکھ کر کتیا کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں
سے محبت بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ ایسے لوگوں سے معاملات کر سکتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے، سلام دعا ٹھیک ہے، باقی یہ کہ بہت زیادہ گہرے روابط رکھنا، دلی محبت رکھنا، تعلقات رکھنا، یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ عقیدے ہی کی بنیاد پر سب کچھ ہے۔ عقیدہ اگر آپ کا سلامت ہے تو جنت پکی ہے، عقیدہ اگر گڑبڑ ہے آپ کا تو دوسری چیز پکی ہے۔ پھر بیس کیا ہے؟ عقیدے ہی ہیں، عقائد ہی ہیں۔ اب حضرت عائشہ کو کوئی زانیہ کہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو، بعض فرقے والے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان سے ہمارا کیسے ہو سکتا ہے تعلق؟ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ نور کے اندر 10 آیتیں نازل کی گئی ہیں کہ جو ان پر تہمت لگائی گئی وہ غلط ہے۔ اور پھر وہ کس کی بیوی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین، جو پاکیزہ مرد ہیں، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو حضور پاکیزہ ہیں تو ان کی بیوی ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ ما زنت امرأۃ نبی قط۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کے اسٹیٹس پر بہت ساری باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھولے بالے مسلمان پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا عقائد ہیں، تو اس کے حساب سے پھر معاملات کرنا چاہیے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ کل اس بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب آج اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اور بھائی کوئی سوال؟ وہ ہم کو گلے لگائیں نہ لگائیں، وہ ہم سے بات کریں نہ کریں، ہمارے یہاں دکان پر آئیں نہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو حضرت ابو بکر کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، جو حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو ہماری ماں کو برا بھلا کہے اس سے ہمارا کیسا رشتہ ہو سکتا ہے؟ بھاڑ میں جائیں، تیل لینے جائیں سب۔ چلیے بھائی، اور کوئی سوال؟ ہمارے ہاں مزاج ہے نرم گوشہ کا، ہر دل عزیزی کا فتنہ، وہ میں نے تفسیر میں سمجھایا تھا، ہر دل عزیزی کا فتنہ، یعنی ہم سب کے نزدیک اچھے بنے رہیں، یہ منافقت ہے۔ مومن، سچا مومن غلط چیزوں میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے بھائی، اور کوئی سوال؟ نہیں جا سکتے بھائی، وہ آپ کی میت میں آتے ہیں؟ ہاں تو بس پھر آپ بھی نہیں شرکت کر سکتے۔ وہ آتے ہیں، آتے رہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہم ان کی کسی چیز میں شرکت نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ماتم دیکھنے جاتے ہیں، بھائی جب ماتم غلط ہے، ماتم کس بات کا؟ بھائی شہید تو جنت میں گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے۔ اگر ماتم کریں گے تو پورے سال میں کوئی دن بچے گا ہی نہیں۔ کبھی کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے، کبھی کسی نبی کی شہادت۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں اکثر لوگوں کو تو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر ناحق نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو پھر تو ماتم وتم کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، نہ اس میں شرکت جائز ہے، نہ وہاں دکان لگانا جائز ہے، نہ اس کو دیکھنا جائز ہے، نہ بچوں کو بھیجنا جائز ہے، کوئی چیز میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اگر اپنے ایمان کو، عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کا تقاضا ان کی اتباع ہے، نہ کہ یہ ڈھول تاشے دنیا بھر کے چیزیں۔ یہ سب اہل بیت سے محبت کا کیا یہ کوئی طریقہ ہے کہ بھائی ان کے نام پہ ناچا جائے، ان کے نام پہ جو ہے اپنے آپ کو زخمی کیا جائے؟ حدیث شریف میں منع ہے۔ جس کو جو کرنا ہے کرتے رہیے، ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ان کو مبارک، ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں، لیکن اپنے عقیدے کو ہم چھوڑتے نہیں۔ بات صاف یہ ہے، جس کو جو کرنا ہے کرتے رہیے، آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے، ہم کو بھی ان کو بھی، لیکن یہ کہ اپنے ایمان کی ہمیں خیر منانی، یعنی خبر رکھنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور بھائی کوئی سوال؟ قضاء عمری کی جو نماز ہے اس کی 2 نیتیں کی جا سکتی ہیں، 2 طریقے ہیں اس کی نیت کی۔ قضاء عمری کس کو بولتے ہیں وہ پہلے سمجھو، کہ زندگی میں جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کرنا۔ اولاً تو اللہ پاک سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ نماز ہم سے قضا ہو گئی، چھوٹ گئی،
سمجھ میں آئی بات؟ صرف نماز قضا کر لینے سے کام نہیں چلے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ توبہ کر لیے۔ نمبر 2، قضاء عمری کا 2 طریقہ ہے نیت کا۔ ایک یہ، بلکہ 3 طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، تو اس کی نیت کرو، دن تاریخ کی بھی نیت کرو کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں میری نماز فجر قضا ہوئی تھی، میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، جو سب سے آخر میں میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی مثال کے طور پر، اس کی میں قضا کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہوا، جو سب سے پہلے میری فجر کی نماز چھوٹی تھی اس کی میں قضا کرتا ہوں۔ تو ادھر سے بھی کم ہوگا، یعنی جیسے مان لیجیے 100 نمازیں ہیں، تو آپ نے پہلے کہا جو سب سے پہلی میری نماز چھوٹی ہے اس کی میں قضا کرتا ہوں فجر کی، تو 1 نمبر کم ہو گیا۔ اب کتنے بچے؟ 2 سے شروع ہوگا نا، پھر 2 3 4 5، 1 تو ادا ہو گئی۔ اور اگر آپ نے یہ نیت کی کہ جو میری سب سے آخر میں چھوٹی ہے تو 100 ادا ہو گئی، پھر آپ نے یہ نیت کی کہ جو سب سے آخر میں چھوٹی 99 ادا ہو گئی۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ نیت کا طریقہ ہے۔ وتر کی بھی قضا کرنی ہے، 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے وتر کی بھی۔ کیلکولیشن اگر آپ کو معلوم ہے تو کیجئے، نہیں معلوم ہے تو اندازے کے اعتبار سے لگائیے، ادا کرتے رہیے۔ ہر نماز کے ساتھ 1 نماز قضا کر لو، ہر نماز کے ساتھ 1 نماز قضا کر لو، آسان طریقہ ہے۔ ظہر میں جلدی آئے، سنت پڑھ لیے، اس کے بعد ظہر کی قضا کر لیے 4 رکعت، یا ظہر کے بعد 4 رکعت قضا کر لیے۔ سفر کی جیسی چھوٹی ہے قصر کی حالت میں تو اس کی قضا بھی 2 رکعت ہوگی۔ سفر میں جو نماز چھوٹی ہے تو اس کی قضا بھی 2 رکعت ہوگی، قصر کی حالت میں قضا ہوگی۔ جی بھائی، اور کوئی سوال؟ ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ ترتیب سے کرے تو اچھا ہے کہ بھائی ایک ساتھ میں چلتا رہے معاملہ، یا جو زیادہ چھوٹی ہو اپنے کو معلوم ہے کون سی زیادہ چھوٹی ہے تو اس کو زیادہ پڑھیں۔ ہاں 4 3 7، جی عشاء کی 7 رکعت۔ تراویح کی قضا نہیں ہے، تراویح کی قضا نہیں ہے۔ تراویح اگر جیسے چھوٹ گئی، آج کی بات ہے، تو صبح تک سحری تک جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح یعنی عشاء کا ٹائم صبح تک رہتا ہے، سحری تک، صبح صادق تک۔ باقی صبح ہو گئی، رات گئی، پھر بات گئی، پھر قضا نہیں ہے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔